نہیں ہوئے۔ لیکن افسوس کے انتہائی افسوس کی بات ہے آج ہمارے اپنے شہر میں ایسی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور ایسی محفلوں میں ہمارے ایمان والے بھائی شریک ہوتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور عورت معمولی کپڑوں کے ساتھ ہماری بہنوں اور بھائیوں کے سامنے آج ہمارے شہر میں ناچ رہی ہے، اور دیکھ کے ہمارے اپنے ایمان والے بھائی لذتیں لے رہے ہیں۔ کیا کسی کی غیرت نہیں جاگی؟ کیا کسی کا ایمان نہیں جاگا؟ کیا کسی کے دل میں جو اللہ کا قرآن تھا، سورہ فاتحہ ہی موجود تھی، کیا وہ نہیں جاگی؟ ایسی محفل سے اٹھ کے بندے کیوں نہیں آئے؟ ایسی محفل کا وہاں پر یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ گناہ کی محفل ہے، ہمارا اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے؟ پہلے سے معلوم نہیں تھا، پہنچ بھی گئے تو کیا ایمان تو ہے، قرآن تو ہے، اللہ کے سامنے حاضر تو ہونا ہے۔ ایسے مناظر آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، پہلی نظر اتفاق سے پڑ جائے تو معاف ہے، دوسری نظر تجھے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ تھرکتے بدن موسیقی کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی جو ناچ رہی ہے، اعضائے بدن نمایاں ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لڑکی ہے جس کا سر کھلا ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ کافرہ ہے، یہ مشرکہ ہے، آپ نے اپنی چادر دے دی۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ نبوت کی چادر، یہ رحمتوں کی چادر، یہ برکتوں کی چادر، یہ مقدس چادر یہ کافرہ کے سر پہ کیسے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کی کسی بیٹی کو برہنہ سر دیکھنا نہیں چاہتا، وہ کافرہ ہو یا مشرکہ۔ لیکن آج ہم ایمان والے کیسے تھرکتے بدنوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ لینا چاہیے رب کے غضب کو یہ دعوت ہے، فقر و فاقے کو یہ دعوت ہے، مصیبتوں کو یہ دعوت ہے، اللہ کی لعنت کو یہ دعوت ہے، نحوست کو یہ دعوت ہے۔ قرآنی آیات جو پڑھی گئی اسے پامال کیا گیا، احادیث جو بیان کی گئی اسے پیروں تلے روندا گیا، اسلامی طریقوں کے وہاں پرخچے اڑائے گئے، اور ایسی محفلوں کا ہمارے ایمان والے بھائی حصہ بنتے ہیں۔ حصہ بننے والوں کو بھی شرم کرنا ہے، ان کو بھی توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں ایسی محفلوں میں شرکت کریں گے، واہ واہ کریں گے، تالیاں پیٹیں گے، سیٹیاں بجائیں گے تو اور لوگوں کو بھی رغبت آئے گی، اور لوگ بھی ایسی محفلیں سجائیں گے، اور اس طرح کی محفلوں کا سلسلہ چل نکلے گا۔ کس اعتبار سے آج امت اس لعنت میں، اس گندگی اور فحاشی کی مجلسوں میں ملوث ہے؟ خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ غزہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا، نہتے بچوں پہ بم گرائے گئے، شفا خانوں کو برباد کر دیا گیا، نہ بڑوں کی تعظیم نہ چھوٹوں کا اکرام، ہر جگہ مسلمان دبے دبے، ہر جگہ مسلمان پسپا، ہر جگہ مسلمان پریشان۔ اس ملک میں بھی مسلمانوں پہ سینکڑوں آفتیں ہیں، سینکڑوں مصیبتیں ہیں، اور ایسے حالات میں رب کے غضب کو دعوت دینا، اللہ کی لعنت کو بلانا، اللہ کی نحوست کو بلانا، ایسی محفلیں سجانا اور ایسی محفلوں کا حصہ بننا، غور کر لیں یہ ایمان کے کس حصے میں آتا ہے۔ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اللہ کے دربار میں رو رو کے معافی طلب کرنا ہے، اور جس نے بھی اس محفل میں شرکت کی ہے اسے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ بدکاری کہیں ایسا نہ ہو ہماری نسلوں میں آ جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے، آنے والی نسل تباہی کے دہانے پہ نہ چلی جائے۔ ہمیں اس طرح سے ڈرنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے شہر کو بلکہ